اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی، البتہ جو میرے خاص بندے ہیں، لیس لک، نہیں ہوگا تجھے، علیہم ان پر، سلطان کوئی اختیار، وکفیٰ بربک، اور کافی ہے تیرا رب، وکیلاً توکل کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65۔ ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یزجی، جو چلاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الفلکا، کشتی، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ ہے تم پر مہربان، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب آتی ہے تم پر کوئی مصیبت سمندر میں، ضلّ، تو گم ہو جاتے ہیں، من وہ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، سوائے اس ایک کے، فلما نجاکم، پس جب وہ تمہیں مصیبت سے بچا لاتا ہے، الی البر، خشکی پر، اعرضتم، تو تم منہ موڑ لیتے ہو، وکان الانسان کفورا، اور ہے ہی انسان بڑا ناشکرا، افا امنتم، کیا تم بے خوف ہو، ان یخسف بکم، اس بات سے کہ دنسا دے وہ تمہیں، جانب البر، خشکی پر ہی، زمین میں، او یرسل علیکم، یا بھیج دے تم پر، حاصبا، پتراؤ کرنے والی اندھی، ثم لا تجدوا لکم، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے، وکیلاً، کوئی کارساز، ام امنتم، یا بے خوف ہو گئے تم، ان یعیدکم، اس سے کہ وہ واپس بھیج دے تم کو، تارۃ اخری، سمندر میں دوبارہ، فیرسل علیکم، پھر بھیجے تم پر، قاصفا، سخت طوفانی ہوا، من الریح، سخت طوفانی ہوا، فیغرقکم، اور وہ غرق کر دے تمہیں، بما کفرتم، بدلے میں تمہاری ناشکری کے، ثم لا تجدوا لکم، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہم پر، علینا، ہم پر، بھی تبیہ، اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی۔ پہلی آیت کا تعلق گزشتہ درس کے ساتھ تھا کہ شیطان نے کہا میں اپنے آواز کے ساتھ اور اسی طرح سوار ہو کر اور پیادہ اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو کر ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی، البتہ جو میرے خاص بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، نہیں ہوگا تجھے ان پر کوئی اختیار، میرا جو نافرمان بندے ہیں ان پر تو آپ کا اختیار چلے گا، لیکن جو میرے ماننے والے بندے ہیں وہ آپ کے ہتھ کنڈوں کو جانتا ہے، وہ ان کے اوپر آپ کا اختیار نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب توکل کے لیے، انسان اللہ پر توکل کرے اور شیطان کے باتوں میں نہ آئے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے جب یہ شیطان کی بات نہیں مانتا اور رحمان پر توکل کرتا ہے کہ اس نماز کے اوپر رحمان مجھے بہت بڑا انعام دے گا، تو اس کے لیے فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل نہیں ہوگا۔ ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یزجی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہاری کشتی، فی البحر، سمندر میں، دیکھو کتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، مال لے کر آتے ہیں، مال لے کر جاتے ہیں، سخت طوفانی ہوائیں ہوتی ہے، اور خاص کر جب اوپر سے بارش بھی ہو، یہ اس کو کون چلاتا ہے؟ اللہ کی ذات چلاتی ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ ہے تم پر بڑا مہربان۔ کشتی کے ذریعے سے مال لے کر جاتے ہو، آتے ہو، اپنے لیے روزی کماتے ہو، یہ خدا کا تمہارے اوپر بڑا رحم ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب آتی ہے تم پر کوئی مصیبت، فی البحر، سمندر میں، ضلّ، تو گم ہو جاتے وہ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، سوائے اسے کے، یعنی جب تم خشکی کے اوپر ہوتے ہو تو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کبھی لات کو بلاتے ہو، کبھی منات اور عزا کو جو ہے وہ پکارتے ہو، اور کبھی جو ہے
پھر باباؤں کو جو ہے وہ پکارتے ہو، امداد کن امداد کن از بحر غم آزاد کن دین دنیا داد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا تو اس کو امداد کے لیے پکارتے ہو، اور کبھی کبھار جو ہے نا اولاد کے لیے بھی پکارتے ہو، اور ککڑ لے کر جاتے ہیں نا، کہتے لے ککڑ تو دے پتر، ککڑ کے اوپر اگر اولاد دینا اتنا آسان کام ہوتا تو میری دنیا کا نظام ہی اللہ نہ چلاتے۔ تو اس زمانے کا مشرک آج کے مشرک سے زیادہ خطرناک نہیں تھا، وہ جب مصیبت میں پھنستا تھا تو پھر خدا کو پکارتا تھا۔ آج کا مشرک تو مصیبت میں بھی باباؤں کو پکارتا ہے، یہ مصیبت آ گئی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف دوڑ جائے یہ فوراً قبر کی طرف دوڑے گا۔ تو آج کا مشرک زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم پر کوئی مصیبت سمندر میں آتی ہے، تیز ہوائی آتی ہے، کشتی ڈواڈول ہونے لگتی ہے، تو تمہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر تو اس کو پکارتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ تمہیں مصیبت سے بچا لاتا ہے، إِلَى الْبَرِّ خوش کی طرف، آرزتم تو تم منہ موڑ جاتے ہو۔ وہاں تو اللہ کو پکارتے، مصیبت سے جان چھوٹ گئی تو پھر آج کا مسلمان بھی یہی کرتا ہے، مصیبت آ جائے تو اللہ کو پکارتا ہے، امتحانی پیپر آ جائے، انگلش کا پیپر ہے تو حضرت صاحب نماز شروع ہو گئے، اور جہاں پیپروں کی چھٹی تو یہ بھی غائب، یہ بھی مصیبت میں خدا کو پکارتے ہیں، مصیبت ختم ہو جائے تو پھر خدا بھول جاتے ہیں، تو خدا، بیماری آ جائے تو خدا کو پکارتا ہے، شادی آ جائے تو پھر خدا بھول جاتے ہیں۔ ہمارا بھی آج کل وہی کام ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ صحابی بنے ہیں بعد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو یہ مکہ سے بھاگا، جدہ آیا، وہاں سے کشتی پر بیٹھا کہ میں حبشہ کی طرف جاؤں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرا باپ ابو جہل حضور کا بڑا مخالف تھا، اب حضور نے مکہ فتح کیا تو یہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اب جب اس کشتی میں بیٹھے اور جانے لگے تو راستے میں کشتی ڈوبنے لگی، طوفان آیا سمندر، تو ملاحوں نے کہا کہ اس وقت بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے باقی اپنے معبودان کو مت پکارو، صرف اللہ کو پکارو۔ اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ وہ جو پیغمبر دعوت دیتا ہے وہ بھی تو صرف اللہ کی طرف دیتا ہے، تو اب مشکل میں تو یہ ہمارے کام نہیں آ سکتے، تو لہٰذا اگر مجھے اس وقت اللہ نے بچا لیا تو میں ڈائریکٹ جا کر حضور پر ایمان لاؤں گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے اس طوفان سے ان کو بچا لیا، یہ باہر نکلا، واپس آیا مکہ کی طرف کہ جا کر حضور کے سامنے حاضر ہوں گا اور دعوت قبول، اسلام قبول کر لوں گا۔ راستے میں جب آ رہا تھا تو بیوی بھی آئی، ملاقات ہوئی، کہا میں حضور سے آپ کے لیے امان لے کر آئی ہوں، اور حضور نے مجھے یہ بطور نشانی یہ دیا ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ اپنی پگڑی مبارک دی تھی۔ اب جب یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہاں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مرحبا کہا، آپ نے کہا مسافر مہاجر آ رہا ہے، اور خوش آمدید ہم اس کے لیے کہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ اس کے والد کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، حالانکہ تو مردار ہوا تھا، والد کے بارے میں اس لیے نہیں کہنا کہ آخر اس کا باپ ہے، تکلیف ہوگی۔ اور پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، بڑے بڑے معرکوں میں شریک ہوا، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک معرکے میں گئے جہاد کے لیے اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ اللہ کا دین ہے، بیٹا جو ہے صحابی بھی بنا، شہید بھی بنا، اور باپ جو ہے نا کفر کی حالت میں مردار ہوا۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، پس جب وہ تمہیں مصیبت سے بچا لاتا ہے، إِلَى الْبَرِّ خشکی پر، آرزتم تم منہ موڑ لیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور ہے یہ انسان بڑا ناشکرا، انسان بڑا ناشکرا ہے، تھوڑا سا راحت آتا ہے تو یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو پھر
افامنتم، کیا تم بے خوف ہو اس بات سے، ان یخسف بکم، کہ دنسا دے وہ تمہیں، جانب البری، خشکی پر ہی زمین میں. سمندر کے مشکل سے اللہ نے بچا کر خشکی پر لے آئے. اب یا خدا کو بھول گئے ہو، یا وہ وہی طاقت رکھتا ہے جو خدا تمہیں سمندر میں ڈبونے پر طاقت رکھتا ہے اور بچانے پر، وہی اللہ تمہیں خشک زمین کے اندر بھی دنسا سکتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو قارون کے ساتھ کیا کیا، خزانے سمیت اللہ نے زمین میں دنسایا. بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک شخص نے سر پر تیل لگایا، بڑے تکبر کے ساتھ زمین پر پھر رہا تھا. اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو زمین میں دنسا دو. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ قیامت تک یہ زمین میں دنستا ہوا جو ہے وہ چلا جائے گا. اللہ اس پر قادر ہے. اور جاپان کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں بالاکوٹ میں جو زلزلہ آیا، اور اب قریب میں جو کشمیر میں زلزلہ آیا، ان سے ذرا جا کر پوچھو کہ قیامت کیسے ہوتی ہے. وہ قیامت کبریٰ تو بعد میں آئے گی. یہاں دنیا میں جب خدا کا عذاب آتا ہے اور یہ لوگ بعد میں جا کر ٹچ موبائل میں اس کی تصویریں نکالتے ہیں اور وہاں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ جہاں خدا کا عذاب آ جائے وہاں تیزی سے گزرو، لیکن خدا کا عذاب تم پر بھی نہ آ جائے. لیکن چونکہ خدا کا خوف نکل گیا اس لیے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن ذرا ان سے پوچھو نا کہ تمہارے اوپر جب عذاب آیا تھا، زلزلہ آیا، گھر سے باہر نکلنے کی مہلت بھی تمہیں نہیں ہوئی اور اسی ملبے کے نیچے تم آ گئے، جو خدا کا عذاب کیسے تھا، یہ ان سے پوچھو گا. او یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی. اللہ اس پر بھی قادر ہے. ایسی ہوا بھیج دے کہ اس میں سے پتھر برس رہے ہو. یہ تو نبی آخر الزمان کی دعائیں ہیں کہ بہت سارے عذابات سے ہم بچے ہیں. اور اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ جب تک پیغمبر کسی قوم میں موجود ہو یا پیغمبر نہ ہو اور وہ قوم استغفار کرنے والی ہو، فرمایا اس پر خدا کا عذاب نہیں آتا. یہ جو بچے ہوئے ہمارے کرتوت اس درجے کے نہیں ہیں. ہمارے کرتوت اس درجے کے کہ ہم زمین میں دس جائے، خدا کی طرف سے ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے. یہ مدارس کی برکت ہے، یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہے اس کی برکت ہے، یہ جو مجاہدین خدا کے راستے میں لڑ رہے ہیں یہ اس کی برکت ہے، یہ جو خانقاہوں کے اندر لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ اس کی برکت ہے، اور یہ جو معصوم بے گناہ بچے مدارس میں صبح سے لے کر شام تک خدا کا قرآن پڑھتے ہیں یہ اس کی برکت ہے. ہمارا اپنا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کے عذاب سے جو ہے وہ بچ جائے، اور نہ ہماری خدا کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کہ پہلے اقوام پر عذاب آیا اور ہماری اللہ کے ساتھ رشتہ داری ہم خدا کے عذاب سے بچ گئے. ثم لا تجدوا لكم وکیلا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کارساز. عذاب آ جائے نا پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. وہ ادھر زلزلہ آیا، زلزلہ تو ایک ترکھان ادھر سے آیا، میں ادھر کھڑا تھا رو رہا تھا. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب مر گئے، توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملی، اب تو عذاب آ گیا ہے، اب تو توبہ قبول بھی نہیں ہے. میں نے کہا مولوی تو یہی چیختے ہیں کہ عذاب سے آنے سے پہلے توبہ کرو. جمعے میں بھی یہی رٹ لگائی ہوئی ہے، اثر ہی نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب تھے ادھر، تو جب زلزلہ آیا تو بیوی اس سے آگے دوڑ رہی تھی اور وہ اس سے آگے دوڑ رہا تھا. وہاں کھڑے تو اگلے دن فجر کی نماز میں آیا، کہتے ہیں مولوی صاحب آج کے بعد نماز ضائع نہیں کروں گا. بڑا عذاب میں نے دیکھا تو 2-4 دن نماز پڑھی. پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر یہ وہی معاملہ ہے، وہی. ام امنتم ان یعیدکم، یا بے خوف ہو گئے ہو تم اس سے کہ واپس بھیج دے تم کو سمندر میں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، سمندر سے عذاب سے اللہ نے بچایا، خشکی پر لے آئے، یا پھر خدا کو بھول گئے. اللہ تو اس پر قادر ہے نا، دوبارہ تمہارے دل میں ڈال لے، ذرا چلے جاؤ ترمیلا ڈیم کی طرف، ذرا ان علاقوں کی طرف چلے جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور پھر اللہ تمہاری اوپر عذاب بھیج. اللہ تو اس پر قادر ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جس انسان کی موت جہاں پر لکھی ہے
اللہ وہاں کوئی ایسا کام پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. صبح گھر سے نکلتا ہے کہ میں ذرا ہری پور سے ہو کر آتا ہوں، شام کو اس کی لاش آ جاتی ہے، اس کی لاش ہے. دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلو، ایک دوسرے کو معاف کر کے گھر سے نکلو. اپنی کوئی وصیت ہو وہ اپنے پاس پہلے سے لے کر اپنے سرہانے کی نیچے رکھو، اپنے جیب میں رکھو. اس نے میرا اتنا لینا ہے، اتنا میں نے اس کا دینا ہے، یہ میرے معاملات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں معاملات، یہاں ایک بندے کا پلاٹ ہے تو اس کے سامنے والا جو گھر ہے انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اس نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں کہا ہے کہ بھئی میں نے یہ پلاٹ لیا ہے، اور کہا کہ ہمیں بھی نہیں بتایا کہ میں کون سے علاقے کا ہوں. اتنا عرصہ ہوا یہاں کوئی نہیں آیا. میں نے کہا پریشان مت ہو، اس کا علاج ہمارے پراپرٹی والوں کو آتا ہے. 5-10 سال کے بعد جب کوئی نہیں آئے گا نا وہ دیوار لگا دیں گے اور پھر کوئی پہاڑ کا نمبر یہاں لگا کر کسی کے اوپر بیچ دیں. بعد میں جس نے دیا ہے نا بک دے گا تو وہی، اس کی جیب میں تو کمیشن آ گئی ہے. کمیشن کہ مولوی صاحب ہم تو بڑا حلال کماتے ہیں، 2% اس سے لیتے ہیں، 2% اس سے لیتے ہیں. تو یہ جب مالک نے آپ کو کہا کہ یہ چیز آپ نے 15 لاکھ کی بیچنی ہے تو یہ تم اس کو 35 لاکھ پر کیسے بیچتے ہو؟ یہ جو تم نے دونوں کو بیچ میں اندھیرے میں رکھا، یہ کون سے قانون کے تحت تمہارے لیے حلال ہے؟ تو حرام ہے تمہارے لیے. کرایہ پہ مکان لگایا، مالک نے کہا اس کو 5,000 پر لگائے، اس نے آگے سے اس کو 7,000 پر لگایا. 2,000 روپے ہر مہینے اس کے گھر جاتا ہے اور 5,000 روپے مالک کو ملتا ہے. یہ کون سے قانون کے تحت جائز ہے؟ حرام ہے. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور وہ غرق کر دے تمہیں بدلے میں تمہاری ناشکری کے. یہ تو خشکی پر جب گئے تھے ناشکری کی تھی نا، اللہ اس پر قادر ہے دوبارہ لے جا کر تمہیں غرق کر دے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہم پر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی. ہمارے اوپر دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. میرے خیال میں اس سے واضح الفاظ میں پیغام کوئی نہیں دے سکتا جو اللہ نے ہمیں واضح الفاظ میں پیغام دیا ہے. ہر شخص اپنے گھر میں جا کر اس درس کے تناظر میں اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، پھر تو درس کا فائدہ ہے. اور اگر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا تو ثواب تو مل جائے گا، باقی زندگی تبدیل نہیں ہوگی.